ہم سب ایک دوسرے کا غم ہے، جو ہم سب ایک دوسرے کی خوشی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک دن ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا غم کا باعث بنتے ہیں، جو کہ آپس میں ویسے تو ہم خوشی سے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے کوٹ واصف علی واصف صاحب کا کہ ہم جو ایک دوسرے کی خوشی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اصل میں ہم ایک دوسرے کا غم ہے۔ اسی طرح ہی بلال پاشا صاحب جو کچھ دنوں پہلے ہمیں چھوڑ کے گئے، وہ کافی لوگوں کے لیے انسپریشن تھے، کافی لوگ کے ٹیچر تھے وہ، اور لوگ ان سے موٹیویٹ ہوتے تھے، انسپائر ہوتے تھے، ایک امید ملتی تھی، ہوپ ملتی تھی۔ اور آج ان سب کا جو ہے وہ انسپریشن، وہ سارا کچھ وہ چلا گیا انہیں غم زدہ کر کے۔ تو ہم ذرا سا ڈسکس کرتے ہیں، اور میں کوئی زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن میں تھوڑا سا ان کی جو آخری جانے سے پہلے، ان کے سوسائڈ کرنے سے پہلے ان کے کچھ باتیں جو منظر عام پہ بعد میں آئیں، میں ان کو تھوڑا سا انٹرپریٹ کروں گا، ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ سب ہوا، اور اب آگے جا کے کیسے ہم ان چیزوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں، اور کیا لیسن ہے جو ہم لرن کر سکتے ہیں، یہ کہاں کہاں پہ کیا کیا پرابلم ہے یار، جس کو بینگ اے ڈاکٹر مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اس چیز کو کوئی اگر دیکھا جاتا ہے اس طرح سے تو شاید یہ اس طرح سے نہ ہوتا جو ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا ان کا جو سب سے پہلے جو مجھے بہت زیادہ ایک پین ہوا جس ان کی بات کو سن کے، جو ان کے والد صاحب نے بتائی، اور میں سب سے پہلے اس کو ڈیکوڈ، اور وہ موسٹ امپورٹنٹ بات ہے جس کو میں مطلب سینٹر پہ رکھ کے اسی کو ہی بار بار ڈسکس کروں گا، وہ میں آپ کو ذرا دہرا کے سناتا ہوں، آپ کے سامنے بھی آ رہی ہے۔ بابا میرا دل چاہتا ہے، یہ ان کی کال پہ بات ہوئی اپنے والد صاحب سے ان ڈیتھ سے کچھ عرصہ پہلے، اور اس کال میں انہوں نے کہا کہ بابا میرا دل چاہتا ہے کہ میں نوکری چھوڑ کر گھر آ جاؤں تاکہ دل بھر کر سو سکوں۔ یہ وہ بات ہے جو ایک بیٹا اپنے باپ سے بول رہا ہے، اور کچھ ہی دنوں بعد وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو بات ہے، اس کو یہ اتنی ان ڈیپتھ بات ہے کہ اس کے اگر تشریح کی جائے تو اس سے کافی ساری ایسی روٹس نکلتی ہیں، کافی ساری ایسی ایکسٹینشنز نکلتی ہیں جن کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا ڈسکس کرتے ہوئے۔ ایک تو وہ کہہ رہا ہے بابا میرا دل چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دل اس کا چاہ رہا ہے لیکن اس کا دماغ نہیں چاہ رہا۔ مطلب اس کا دماغ کیا ہے کہ اس کا دماغ کہیں اور انگیجڈ ہے، اور جس چیز میں بھی انگیجڈ ہے وہ اس کا ورک ہے، وہ ایک پروفیشنل لائف ہے، لیکن وہ اس کی جو پروفیشنل لائف ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہی، لیکن جو اس کا دل ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ نوکری چھوڑ کے، مطلب وہ نوکری سے اس کا جو دل ہے وہ نوکری سے تھکا ہوا ہے، وقتی طور پہ ہی صحیح، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ نوکری سے تھکا ہوا ہے اور وہ گھر آنا چاہتا ہے، چھوڑ کر کہاں جائے؟ گھر آ جائے۔ اب گھر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ گھر کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنی میموریز کو چیریش کرتے ہیں، جہاں پہ آپ خوش ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ گھر میں آ کے نا آپ اپنی روٹس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، آپ گھر میں آ کے میموریز کو آپ چیریش کرتے ہیں، آپ ان کو ریکال کرتے ہیں، اور آپ اپنے اس ٹائم کو یاد کرتے ہیں جب آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ تو جب آپ کچھ بھی نہیں تھے، جب اس ٹائم کو آپ ریکال کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے جو سٹریسز ہوتے ہیں، وہ جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ بڑی آپ کو مائنر سی لگنے لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ دل بھر کر سو سکوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، یا وہ نیند کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا، یا کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی تھی، ایسا گھر، ایسی سکون والی جگہ نہیں تھی، یا ایسا ماحول نہیں تھا کہ جہاں پہ وہ سو سکے۔ تو یہ کچھ اس کی تشریح جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کو میں 3 لیولز پہ جو ہے میں اس کو ڈی کوڈ کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کچھ سکرین شاٹس جو آئی ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جن میں ایک میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ میری شوشا سے خوش ہیں، نیلی بتی سبز پلیٹ سے خوش ہیں، ان کو میرے اندر کے بندے کا کیا پتا۔ اور ایک اور سکرین شاٹ ہے کہ اور کبھی جب، جس کے اینڈ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اور کبھی جب زندگی بہت مشکل ہو گئی تو سوسائڈ کر لوں گا، اور آگے ہارٹ بنا ہوا ہے۔
اب یہ کچھ اسکرین شاٹس ہیں جو سامنے آئیں گے، اور ان کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے یہ بڑے آسانی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ ڈیکوڈ میں کروں گا ان ساری چیزوں کو 3 لیولز پہ جا کے. سب سے پہلے تو ہے پرسنل لیول، کہ پرسنل ہیومن لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ جو ہے کیا کیا پرابلمس تھیں جو ہم ان چیزوں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کیا تھا کہ ہی واز کمپلیٹلی اسٹریسڈ، وہ بہت زیادہ کرونک اسٹریس میں تھے، انگزائٹی میں تھے، اور اس کے علاوہ وہ نیند انہیں نہیں آ رہی تھی کافی دنوں سے. اور نیند نہ آنے سے جو آپ کا برین ہے اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. نہ تو آپ ٹھیک سے سوچ سکتے ہیں، نہ آپ ٹھیک سے جو ہے وہ کوئی بھی چیز کا ڈیسیژن لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب آپ کی نیند کی کمی ہو تو آپ کی جو اسٹریس کے ہارمون ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور نیگیٹو جو آپ کے ایموشنز ہیں یا نیگیٹیوٹی جو ہے برین کے اندر وہ بہت بڑھ جاتی ہے، اور بہت آپ ایموشنلی ویک ہو جاتے ہیں. اور یہ انہوں نے خود ہی بتایا کہ میں نیند جو ہے نا دل بھر کے، جی بھر کے جو ہے نا سو سکوں، اور یہ ان کے کوٹیشن سے سامنے. تو یہ پرسنل لیول پہ کچھ پرابلمس تھے، کرونک سٹریس تھا بہت زیادہ. اب وہ کیوں تھا، وہ کیسے تھا، ان کو ہم ڈسکس یہاں پہ نہیں کر سکتے، یا ہمیں نہیں پتا کہ کیا تھا. لیکن وہ بہت زیادہ سٹریس میں تھے اور بہت زیادہ سچویشن میں تھے ایسی کہ وہ ایک خود کو بہت زیادہ پریشان فیل کر رہے تھے. اور یہ تھے پرسنل لیول پہ. اب آ جاتے ہیں ہم پروفیشنل لیول پہ. پروفیشنل لیول پہ اگر دیکھا جائے تو یہ سچویشن تب سامنے آتی ہے جب آپ بہت زیادہ اوور ورکڈ ہو، مطلب آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ آپ سے کام لیا جا رہا ہو، ٹائم اور جو ورک اور لائف کا بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہو، آپ کو نیند پوری نہیں ہو رہی جس طرح سے، اتنا زیادہ کام آپ پہ لگا دیا گیا، اور اس کام میں آپ کو کبھی جو ہے نا پلیئر بھی فیل نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ نوکری چھوڑ کے گھر آ جاؤں. تو یہ پروفیشنل لیول پہ ہی از ڈی موٹیویٹیڈ یا ہی از ڈپریسڈ، کہ وہ نہیں چاہ رہا کہ یار میں اب نوکری اسے مزہ نہیں دے رہی، پلیئر نہیں دے رہی اس کو. مطلب کوئی بھی جاب ہے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، ہم ایک پیشنٹ کرتے ہیں، تو جب وہ پیشنٹ ٹریٹ ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، تو ہمیں ایک خوشی ملتی ہے، تو پلیئر فیل ہوتا ہے. تو ہر بندہ جو بھی جاب میں ہوتا ہے، ایک پولیس والا جو ہوتا ہے جب وہ چور کو پکڑتا ہے تو وہ اس میں ایک ایکسائٹمنٹ، ایک پلیئر ایک فیل کرتا ہے، وہ اسی پلیئر کے لیے نا سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، اتنی اپنی جان کو بازی لگا رہا ہوتا ہے، سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو جو پروفیشنل لیول پہ وہ جو ہے اوور ورکڈ تھا، سٹریسڈ تھا، اور اس کو نوکری سے کچھ موٹیویشن نہیں مل رہی تھی، کچھ مزہ نہیں مل رہا تھا، اس کو ایڈونچر نہیں مل رہا تھا، ایکسائٹمنٹ نہیں مل رہی تھی. تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شاید انڈر پریشر بھی ہو، یا اپریشیٹ نہ کیا جا رہا ہو اسے، کیونکہ پاکستان کے اگر گورنمنٹ سسٹم میں دیکھیں ہم تو اپریشیشن نہیں ہے، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے جو زیادہ اچھا کام کرتے ہیں ان کے لیے تو بالکل بھی اپریشیٹ یہ سسٹم نہیں کرتا. یہ سسٹم بلکہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لوگ کام نہ کریں، جو لوگ نکمے ہوں، اور جو لوگ ایڈجسٹمنٹ آ جائیں، سسٹم کا حصہ بن جائیں. اور وہ لوگ جو اصل میں کام کرنا چاہتے ہیں، جو سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں، جو سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں یا بہتر بنانا چاہتے ہیں، ان کو یہ انڈر پریشر کرتا ہے سسٹم، ان کو یہ جو ہے بہت زیادہ ڈپریس کرتا ہے بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کرے. تو یہ بھی ایک پروفیشنل لیول پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے یہ وہ اس سچویشن میں تھے. یہ میری ایک انٹرپریٹیشن ہے ان کے اپنے ہی کوٹس کے مطابق. اس سے جو اگلا لیول ہے وہ ہے سوسائٹل لیول، کہ سوسائٹی کے لیول پہ، معاشرے کے لیول پہ کیا کیا پرابلمس تھیں جو وہ فیس کر رہا تھا. وہ بھی انہوں نے خود ہی بتایا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ میری شوشا سے خوش ہیں، وہی نیلی بتی، سبز پلیٹ، نمبر پلیٹ. تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے نا اوور ویلم ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ گلیمرائز کرتے ہیں کہ جو بندہ نیلی بتی میں بیٹھا ہے، نیلی بتی والی گاڑی میں بیٹھا ہے، سبز نمبر پلیٹ والی گاڑی میں، کالی گاڑی ہے، بڑی گاڑی ہے، ایک گاڑی پیچھے ہے، ایک گاڑی آگے ہے، تو ہمیں لگتا ہے وہ بندہ کامیاب ہے، ہمیں لگتا ہے وہ بندہ ہیلدی ہے، ہمیں لگتا ہے وہ بندہ ہم سے بہتر ہے. اور ہم زیادہ تر لوگ تو ہم جیلس ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی ایسی ہو سچویشن میں، جیلس نہ بھی ہوں تو ہمیں کم از کم یہ نہیں لگتا کہ یہ بندہ بدحال بھی ہو سکتا ہے، پریشان بھی ہو سکتا ہے، یا انگزائٹی میں بھی ہو سکتا ہے. ہمیں لگتا ہے ان چیزوں سے بندہ جو ہے وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور جو کنفلکٹ ہے وہ یہ ہے سوسائٹی کا اور پرسنل لیول پہ، وہ یہ ہے کہ سوسائٹی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ ساری چیزیں، نیلی بتی، سبز پلیٹ اور بڑا گھر، بڑی گھر کوٹھی، یہ چیزیں خوشی کی علامت ہے، یہ چیزیں سکون کی علامت ہے. ٹھیک ہے، ریلیٹو چیزوں میں دیکھا جائے تو ضرور سکون ان سے بھی ملتا ہے،
لیکن واصف صاحب جس طرح فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو زندگی ہے وہ ایک جھونپڑی میں بھی خوشحال ہو، اور وہی زندگی جو ہے وہ ایک بہت بڑے محل میں بھی جو ہے وہ بدحال ہو سکتی ہے۔ تو جو زندگی ہے اس کی جو خوشحالی ہے وہ یہاں سے ہے، وہ آپ کے سیٹسفیکشن کے لیول سے ہے، اور وہ آپ کے سکون سے ہے، وہ آپ کے مینٹل سٹیٹ سے ہے کہ آپ کا جو لیول آف سیٹسفیکشن ہے وہ کہاں پہ ہے۔ آپ ہو سکتا ہے آپ جو ہے ایک جھونپڑی میں بھی خوش ہوں اور ایک محل میں بھی آپ جو ہے وہ خوش نہ ہوں۔ لیکن سوسائٹی نے کیا بنایا ہوا ہے کہ ہمیں شروع سے ہی پڑھایا اس طرح سے جاتا ہے، ہمیں وائر اس طرح سے کیا جاتا ہے، ہمیں ٹرین اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، نیلی بتی، سبز پلیٹ، بڑی کوٹھی، بڑی گاڑی اور بڑی نوکری، یہ چیزیں کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے اور آپ خوش ہوں گے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی ہر چیز، اپنا پرسنل لائف ختم کر دیتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ لائف ختم کر دیتے ہیں، ہم اپنی جو ایک فرینڈ کے سرکل ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اور ہم چل پڑتے ہیں کس طرف؟ اس خوشی کی طرف، اس سکون کی طرف جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بڑے گھر، بڑی کوٹھی، بڑی نوکری میں ہے۔ لیکن جب یہ سب کچھ اچیو کر لیا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل جو خوشی ہے وہ شاید ان چیزوں میں نہیں تھی۔ اصل خوشی جو تھی وہ بڑے پرسنل لیول پہ سمپل چیزوں میں خوشی تھی۔ تو اس لیے سوسائٹی کے لیول پہ یہاں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ شاید اندر سے خوش نہیں تھے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی جو پروفیشنل لائف تھی وہ اتنی سٹریسفل تھی کہ وہ خوش نہیں تھے۔ تو اس لیے وہ کیا ہوا، سوسائٹی کے لیول پہ اوور ریٹ کیا گیا، اوور سیلیبریٹڈ اسے کیا گیا، اور اس کو لے کے بہت زیادہ جو ہے وہ غلط ایک نظریہ بنایا گیا، اور وہ لوگوں سے بھی خوش نہیں تھے، سوسائٹی سے بھی خوش نہیں تھے، اور لوگ انہیں جو ہے نا اس کی نیلی بتی، سبز پلیٹ کی وجہ سے شاید رسپیکٹ دے رہے تھے، جو کہ ایک جو جینون بندہ ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، اس کو لگتا ہے یار مجھے تو یہ اپریشیٹ نہیں کر رہے، میری گاڑی کو کر رہے ہیں، تو یہ چیز اس مزید سٹریسفل دیتی ہے کہ یار میں بھی تو ہوں، مجھے تو کوئی دیکھے۔ لیکن ہر بندہ کیا ہوتا ہے کہ جاب کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور باقی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کچھ میں نے جو نتیجہ نکالا ہے یہ ان سکرین شاٹس اور یہ جو چیزیں تھیں ان سے لے کے، اب ذرا ہم آتے ہیں کہ کنکلوژن نکالتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں تھیں جن سے ہم اوائڈ کر سکتے تھے ایسا سچویشن، یا آگے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس طرح کے اتنے پیارے لوگ ہمارے سامنے سے چلے جائیں اور ہم کچھ کر بھی نہ سکیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس لیول پہ؟ سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی بھی بندہ جب یہ بات کرتا ہے کہ وہ نوکری چھوڑ کے گھر آنا چاہتا ہے اور سونا چاہتا ہے، تو اگر آپ میں سے بھی آپ کا یہ ایسا دل کر رہا ہے تو خدا را چھٹی لیں یا نوکری چھوڑیں اور جا کے ریسٹ کریں اور اپنے آپ کو پرسنل ٹائم دیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پرسنل ٹائم نہ ملے تو آپ اسی سٹریسفل سچویشن میں آ جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو تھوڑی سی دیر کے لیے آئسولیٹ کر لیں۔ آپ کی زندگی سے زیادہ، آپ کی مینٹل ہیلتھ سے زیادہ کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے۔ نوکری چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ سلامت ہوں گے، آپ سٹیبل ہوں گے تو آپ کو اور نوکریاں مل جائیں گی، لیکن اگر آپ سٹریسفل ہوں گے تو آپ سے وہ کام بھی نہیں ہوگا جو آپ کر رہے ہیں، اور آپ اپنی زندگی سے بھی ناخوش ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ جو ورک لائف بیلنس ہے اس کو مینٹین رکھیں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں، ریلیکس رہیں، اور جب آپ کو آف لینا پڑے آپ لے لیں۔ آپ ایک زندگی بھی جی رہے ہیں، اس کو جی لیں، اور اس کو کبھی بھی آپ سیکنڈری نہ کریں، اس کو پرائمری کریں۔ تو اس لیے جب بھی آپ کا جو اس طرح کی سچویشن جب آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا آئسولیٹ کر لیں خود کو، اور ریسٹ پورا رکھیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ جو چیز آپ کو مزہ نہیں دے رہی، ٹاکسک ریلیشن شپ ہے یا ٹاکسک لائف، پروفیشنل لائف ٹاکسک ہو گئی ہے، تو ایسی جگہ جو آپ کے اندر نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہی ہے اس کو اوائڈ کریں ہمیشہ۔ کیونکہ آپ آج مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ینگ لوگ، یہ تو چلے جو بھی ہو گیا ان کے ساتھ، بلال پاشا صاحب کے ساتھ، لیکن ہمارے ینگ لوگ ایون کہ اتنی سٹریسفل ہو گئے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیکس آ رہے ہیں، اور ہمارے پرسنل جاننے والے ایسے لوگ ہیں جو ورک لائف بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے اور سٹریسفل ہونے کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیکس آ رہے ہیں، 26 سے 30 سال کی عمر کے لوگوں کو، ڈاکٹرز کو خاص طور پہ۔ تو یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ ہمیں کب وڈرا کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہمیں نقصان زیادہ ہو جائے۔ اور دوسری بات کہ جب کوئی اس طرح کی آپ کو کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو فیملی کے ساتھ ہی صاف ذرا بندہ اس طرح کی باتیں شیئر کرتا ہے تو فیملی والوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یار چھٹی لے لو، چھوڑ دو، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے
اور تاکہ یہ چیز جو ہے نا، وہ کوئی دوسرا بندہ جب ایک چیز کی سپورٹ کرتا ہے تو وہ کانفیڈنس زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اکیلا بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں غلط سوچ رہا ہوں. تو اس لیے جب اس طرح کی کوئی سچویشن کے ساتھ آپ کے سامنے کوئی بات کرے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کا ساتھ دیں اور اس کو تھوڑا ریلیکس کرائیں. دوسری بات کہ یہ جو ہے شوشا، اور اس سے اب سوسائٹی ہے، اب سوسائٹی کو ہم اتنی جلدی بدل نہیں سکتے، لیکن ضروری بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خاص طور پہ یہ سکھائیں کہ جو خوشی ہے نا، جو سیٹسفیکشن ہے، جو ہیپینس ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہے. وہ کوئی بڑی بڑی نوکریوں میں، بڑے بڑے امتحان پاس کرنے میں نہیں ہے. تو اس لیے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہونا، آپ خود بھی خوش ہوں، سیلیبریٹ کریں، چھوٹی سی خوشی کو سیلیبریٹ کریں، زندگی کو سیلیبریٹ کریں، ہر چھوٹی چھوٹی آپ کی جو کامیابی ہے اس کو سیلیبریٹ کریں، ڈیلی لائف کو چیرش کریں، زندگی کو ڈیلی بیسس پہ جینا سیکھیں. یہ نہ کریں کہ ابھی تو زندگی 25 سال تک ہم جو ہے نا اسٹرگل کریں گے، اور پھر 25 سال کے بعد یہ ایک خاص امتحان ہے، اس کو پاس کرنے کے بعد ہم زندگی جئیں گے. تب تک آپ کو زندگی جینا ہی آپ بھول چکے ہوں گے. تو اس لیے کیا ہے کہ بچوں کو خاص طور پہ اس طرح سے کمپٹیشن میں ڈالانا ہے، مقابلے میں نہ ڈالیں کہ وہ زندگی جینا ہی بھول جائے اور وہ صرف ایک روبوٹ کی طرح صرف ایک لڑتا جائے اور مقابلہ کرتا جائے، اور سب سے آگے چلنے کے چکر میں وہ زندگی جینا ہی بھول جائے. تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور تیسرے نمبر پہ کہ جو بندہ یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، چاہے مذاق میں بھی کر رہا ہے نا، سوسائڈ کر لوں گا، تو ایسی بات کوئی مذاق میں بھی نہیں کرتا. اور اگر کوئی مذاق کے کور اپ میں یہ بات کر رہا ہے آپ سے، تو آپ کو دھیان دینا ہے، اس کی اسی وقت آپ نے اس کو پروب کرنا ہے اور اس کی ہیلپ کرنی ہے. اور ہیلپ کسی بھی لیول پہ آپ جا کے کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ اس چیز کو اگنور نہیں کرنا. کوئی سوسائڈ کی بات کر رہا ہے تو اس کو آپ نے ڈیلی بیسس پہ آبزرو کرنا ہے، اس کی پرابلمس کو، اس کی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جب بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کے مائنڈ میں کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہوتی ہے، یا وہ شاید ٹرائی بھی کر چکا ہوتا ہے. تو اس لیے خدا را ان چیزوں کا خیال کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خاص طور پہ آبزرو کریں، اور اپنے آپ کو بھی آبزرو کریں، اور ہیلپ لیں اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے کسی اچھے مینٹور سے، اپنے ٹیچر سے، کہ جس لیول پہ آپ کو اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اس کو رول آؤٹ کریں. اور آپ کی جو مینٹل کنڈیشن ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے، اس کو آپ جو ہے وہ ہمیشہ سٹیبل رکھیں، ورنہ آپ قیمتی ہیں، آپ کی جو زندگی ہے وہ بہت اہم ہے.